السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین۔ صدق اللہ مولانا عظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاكِرِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائیها وعافیت الابدان وشفائیها ونور الابصار وضیائیها وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ ایما مددے۔ حضرات محترم، کچھ عرض و معروض سے قبل انتہائی ادب و احترام کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ جو حضرات باہر گھوم رکھے ہیں یا گیٹ پر کھڑے ہیں وہ اندر آئیں، اور یہ جگہ جو خالی ہے برائے کرم اس جگہ کو پر کر دیں۔ تھوڑا سا اٹھ کر آگے آ جائیں، اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ پیچھے والوں کو زیادہ سردی لگ رہی ہے، جبکہ ٹھنڈ ختم ہو چکی ہے۔ یہ آپ کے دماغ کا مرض ہے کہ ٹھنڈ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ آگے تشریف لے آئے، اور انشاءاللہ میں بہت کم وقت میں کچھ خاص باتیں، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے، اور نوجوان تو پہلے اٹھ کے آگے آئے کیونکہ بہت شکایتیں آ رہی نوجوانوں کی، اور آج میں کچھ ایسی باتیں آپ کو سنا کر جاؤں گا کہ آپ کہیں گے کہ کیا مولوی لوگ یہ بھی بیان کرتے ہیں؟ کیا عالموں کی نظر یہاں تک پہنچتی ہے؟ الحمدللہ نوجوانوں میں کیا چل رہا ہے، ان کے بیچ میں کیا معاملات ہو رہے ہیں، سب کی خبر ہے۔ آدھے نوجوان تو ایسے مسکرا رہے ہیں جیسے سمجھ گئے، آدھی تقریر تو سمجھ ہی گئے۔ اب پوری سمجھنا چاہتے تو اڑ جائے، پیچھے والے سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ ارے اڑ جاؤ بھائی، اٹھ کے آگے آؤ ادھر۔ جو ہمارے بزرگ ہیں وہ بیٹھے رہے، نوجوان اٹھ کے بالکل آگے آ جاؤ، نہیں تو میں جو بات پردے میں کہنا چاہتا ہوں تھوڑا سا کھول کے بیان کر دوں گا، اور آج آپ کو سن کے جانا۔ اور جو ماں باپ ہیں، ابھی ہم نے کل ہی ایک پروگرام رکھا ہے نوجوانوں کے لیے، اس کا موضوع تھا نوجوان خود اپنی جوانی کی بربادی کے ذمہ دار، اور نیچے ایک ہم نے ٹاپک ڈالا تھا کہ کیا ماں باپ کو اپنی اولاد کی ان برائیوں کی خبر نہیں ہے؟ تو جہاں ہم نے نوجوانوں کو سمجھایا وہیں پہ ماں باپ کو بھی اچھے سے سمجھایا کہ آج جو نوجوان ہاتھ سے نکل رکھے ہیں اور جو نوجوان برائیوں کے راستے پہ قدم رکھ رہے ہیں، جماعتیوں کے چکر میں آ رہے ہیں، یہ سب ماں باپ کی غلطی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو آپ سننا چاہتے ہیں نا؟ اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں: دن لہو میں کھونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے۔ شب صبح تک، سمجھے؟ حدیث پاک میں ہے کہ روزی فجر کے وقت تقسیم ہوتی ہے۔ آج ہر آدمی کو شکایت ہے کہ میرے گھر برکت نہیں ہوتی، میں کماتا ہوں لیکن نظر نہیں آتا، اتنی محنت کرتا ہوں پتہ نہیں پیسہ کہاں جاتا ہے۔ ارے حقیقت یہ ہے کہ جب روزی تقسیم ہو رکھی تھی تو گھر میں خواب خرگوش کی نیند لے رہا تھا، سو رہا تھا اپنے بستر کے اندر آرام سے۔ روزی کی تقسیم کا وقت صبح ہے،
اور جو صبح تک سوتا رہتا ہے اس کا کیا حال ہے جانتے ہیں نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ان عبداللہ کی قال ذکر عند رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجل نام لیلۃ حتى اصبح قال ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیہ او قال فی اذنکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا گیا جو صبح تک سویا پڑا رہتا تھا، سورج بھی نکل گیا کہ سویا ہے۔ آقا فرماتے ذاک رجل، ایسا آدمی بال الشیطان فی اذنیہ، شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کرتا۔ سمجھے؟ جو فجر کی نماز چھوڑتے ہیں اور صبح تک پڑے رہتے ہیں، اتنا پیشاب کر دیا شیطان نے کان میں کہ اب اذانیں اثر نہیں کرتی، یہ تقریریں اثر نہیں کرتی، نصیحتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ اب تو مزہ آتا ہے ہیڈ فون لگا کر گانے سننے میں، اب تو مزہ آتا ہے ایک دوسرے کی غیبت سننے میں، ایک دوسرے کی برائی سننے میں، ایک دوسرے کے خلاف اگر کوئی بیجا افواہیں پھیلائے تو وہ سننے میں مزہ آتا ہے، بیہودہ اور گندی باتیں سننے میں مزہ آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ شیطان کا پیشاب جمع ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو صبح اٹھیں گے، جو نہیں اٹھے گا صبح فجر میں وہ ہاتھ اٹھائے۔ سبھی اٹھیں گے؟ ارے بولیے انشاءاللہ۔ ہاں سب اٹھیں گے نا، کیونکہ روزی اسی وقت تقسیم ہوتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دن لہو میں، کھیل کود میں، آئی بات سمجھ میں، عیاشی میں، بدماشی میں، چوراہوں پر ٹی ویاں دیکھ کر، الٹے سیدھے گیم کھیل کر وہ لگا لیتے ہیں بالکل۔ اور کیرم شاید آپ کے یہاں چلتا ہو، کہیں چلتا ہے کہ کیرم وغیرہ؟ ہاں دیہات کھیلوں میں تو بہت چلتا ہے یہ لہو لعیب، وہی ہے کھیل مراد ہے اس سے۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ نہ نبی کی شرم ہے اور نہ خدا کا خوف ہے۔ اور ایک جگہ اعلیٰ حضرت فرماتے کہ غفلت شیخ و شاب پر، غفلت شیخ و شاب پر ہنستے ہیں طفل شیر خار۔ طفل شیر خار کہتے ہیں دودھ پیتا بچہ۔ آپ چھوٹے بچوں کو دیکھنا ہنستا ہے، وہ خود ہی ہنستا ہے، اس کے کان میں کوئی جوک مت بولو تب بھی ہنستا ہے، گدگدی نہیں لگاؤ تب بھی ہنستا ہے۔ تو گھر کی پرانی عورتیں کہتی تھی کہ پریاں آ کر اس کو گدگدی لگاتی ہیں۔ پرانی بوڑھی باڑی جو عورتیں ہیں وہ کہتی تھی کہ پریاں آ کر ان کو گدگدی لگاتی ہے، اس لیے بچے ہنستے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت دیکھو کتنا قوم کا درد رکھتے ہیں کہ اپنے اشعار میں قوم کی اصلاح فرما رہے ہیں۔ شعروں کے اندر اعلیٰ حضرت وصیت کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ پریوں کو کیا پری کی آ کر وہ گدگدی کریں گے؟ پریوں کو کوئی کام نہیں ہے کہ آئیں گے اور گدگدی کریں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کہ بچے کیوں ہنستے ہیں؟ غفلت شیخ و شاب پر ہنستے ہیں طفل شیر خوار۔ شیخ کہتے ہیں بوڑھے کو، شاب کہتے ہیں جوان کو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے پریوں کے گدگدی لگانے سے بچے نہیں ہنستے، بلکہ اتنے بڑے بوڑھے اور جوان کی غفلت پہ ہنستے ہیں کہ جب تمہاری صورتوں کو دیکھتے ہیں تو بچے ہنس پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اتنا بڑا ہو گیا داڑھی بھی نہیں رکھتا، اتنا بڑا ہو گیا گالیاں بک رہا ہے، اتنا بڑا ہو گیا جھوٹ کہہ رہا ہے، اتنا بڑا ہو گیا نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے تمہاری غفلت پہ ہنستے ہیں، غفلت شیخ و شاب پر ہنستے ہیں طفل شیر خوار۔ کرنے کو گدگدی ابس آنے لگی بہائی کیوں، پریا کیوں آنے لگی؟ یہ تو آپ نے اصلاح اعمال کے لیے اور عقائد کے لیے بھی دیکھو کیا فرماتے، چھوڑ کے اس حرم کو آپ، چھوڑ کے اس حرم کو آپ بن میں ٹھگو کے آبسو۔ یہ ہمارے علماء بارہا آپ کو کہتے رہتے ہیں، آپ سے بیانات میں، تقریروں میں، جمعہ کے دن خطاب میں کہ بد مذہبوں سے دور رہو،
جماعتیوں سے دور رہو، بد عقیدوں سے دور رہو. کچھ اتنے زیادہ اوور کانفیڈنس کے مالک ہوتے ہیں، اتنی زیادہ خود اعتمادی، اجی ہمارا ایمان پکا ہے، کوئی ہلا نہیں سکتا. اجی ہم 10 وہابیوں میں بیٹھ جائیں تو ہم انہیں خاموش کر سکتے ہیں، کوئی ہماری زبان بند نہیں کر سکتا. صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس لیے کیونکہ من یہدی اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له. ایمان کی حفاظت کے لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ منہاج العابدین میں لکھتے ہیں کہ ایمان کی سلامتی صرف اللہ کی توفیق پر موقوف ہے. اگر تم خود ہو کر چاہو گے کہ میں اپنے علم سے ایمان بچا سکتا ہوں تو نہ کی، ایمان تو اللہ کی توفیق سے بچے. کیا کہنے، واہ بھائی بات سمجھ میں، ورنہ شیطان کو کم علم نہیں تھا. تو بالکل اپنے علماء کی بات مانے، اور جن جماعتیوں سے، بد مذہبوں سے، غیر مقلدوں سے دور رہنے کے لیے کہے، بالکل دور ہو جائے. بالکل تعلق ختم، ایسا تعلق ختم کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہیں جانا، انہیں مانا. یہ پیغام اعلی حضرت کا کہ ہم نے صرف سرکار کو جانا، سرکار کو مانا، انہی سے محبت کی، ان کے غیر سے یعنی ان کے نافرمانوں سے کوئی کام نہیں، ان کے نافرمانوں سے کوئی رشتہ داری نہیں، آقا کے نافرمانوں سے کوئی دوستی نہیں، آقا کے گستاخوں سے کوئی تعلق نہیں. آئی بات سمجھ میں؟ تو اب اس کا ثمرہ کیا ہے؟ اگر آپ ایسا کریں گے، کیسا؟ سرکار سے سچی محبت اور سرکار کے گستاخوں اور دشمنوں سے سچی نفرت. اگر آپ یہ کریں گے یہ کام، تو اس کا ثمرہ کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے للہ کی الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. انہیں جانا، انہیں مانا. نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. چھوڑ کے اس حرم کو آپ بن میں ٹھگو کے آ بسوں. یہ ٹھگ ہے، ٹھگ ہے مار ہی رکھے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے نا. اور پھر کہوں سر پہ دھر کے ہاتھ، لٹ گئی سب کمائی کیوں؟ اس لیے بالکل ان سے دور ہو جائیں. آئی بات سمجھ میں؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابواب الزہد. یہ حدیث آپ کو یہاں سے آج یاد کر کے جانا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ بالکل زبانی یاد کر کے جانا ہے، کل اپنے گھر میں اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو سنانا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجمع صحابہ میں کہا، کون ہے جو مجھ سے کچھ باتیں لے اور انہیں یاد کرے اور دوسروں کو وہ باتیں سکھائیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلے کھڑا ہوں گا اور کہا یا رسول اللہ میں یاد کروں گا اور میں دوسروں کو بھی بتاؤں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے میرا ہاتھ پکڑا اور 5 چیزیں گنائی. کتنی؟ 5 چیزیں. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ، کس کتاب میں ہے؟ ترمذی شریف، ابواب الزہد، زہد کے باب میں، زہد و تقوی کے باب میں یہ حدیث ہے. آئی بات سمجھ میں؟ فرماتے ہیں آقا کہ اے ابو ہریرہ، ناجائز اور حرام کاموں کو چھوڑ دو. جملے پہ غور کرنا، میں ابھی اس کی وضاحت کروں گا. ناجائز اور حرام کاموں کو چھوڑ دو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئی بات سمجھ میں؟ یہ پہلی بات، ناجائز حرام کاموں کو چھوڑ دو. حدیث یاد کرتے جانا ہے، سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے. دوسری بات سرکار نے فرمائی کہ اے ابو ہریرہ، اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے. سبحان اللہ. جو اللہ نے دیا ہے اس پر خوش ہو جاؤ، تم سے بڑا کوئی مالدار نہیں. سبحان اللہ. تیسری بات، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. سبحان اللہ. پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ایمان والے ہو جاؤ گے. تیسری بات ہے نا. اور چوتھی بات کیا فرمائی آقا نے کہ اے ابو ہریرہ، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرو، مسلمان بن جاؤ گے. اور 5ویں چیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے فرمائی کہ اے ابو ہریرہ، کم ہنسو. کیا فرمایا؟ کم ہنسو، کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا. یاد ہو گئی حدیث؟ سب کو یاد ہو گئی؟ ہاں. اب اس کی تشریح سنیے.
آقا فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ ناجائز اور حرام کاموں کو چھوڑ دو، سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اگر آپ میرے پاس آئے اور آ کر کہے کہ مولانا مجھے عبادت گزار بننا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ آپ آئے قاری حنیف کے پاس میں، ان سے کہے کہ قاری صاحب مجھے عبادت گزار بننا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ آپ اپنے علماء کے پاس آئے، مفتی صاحب سے آپ آ کے پوچھ رہے ہیں، تو یہی کہیں گے کہ آپ نماز پڑھیے عبادت گزار بن جائیں گے، یہ کہیں گے نا۔ تہجد پڑھیے عبادت گزار ہو جائیں گے، صدقہ خیرات کرتے رہیے آپ عبادت گزار ہو جائیں گے، خوب توبہ استغفار کریے عبادت گزار ہو جائیں گے، سب آپ کو یقین تعلیم دیں گے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آخر آپ نے جو تعلیم دی ہے اس میں حکمت کیا ہے کہ ناجائز اور حرام کاموں کو چھوڑ دو، سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ گویا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے کہ اے ابو ہریرہ نماز پڑھو عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ آقا نے یہ نہیں کہا کہ اے ابو ہریرہ تلاوت کرو عبادت گزار ہو جاؤ گے، یہ نہیں کہا کہ اٹھ کے تہجد پڑھو عبادت گزار ہو جاؤ گے، بلکہ آقا فرما رکھے ہیں کہ اے ابو ہریرہ ناجائز اور حرام کاموں کو چھوڑ دو عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب اسے یوں سمجھیے، پہلے ایک جملہ سن لیجیے کہ کوئی بھی نیکی اس وقت تک فائدہ نہیں دیتی جب تک کہ گناہ ختم نہ ہو جائے۔ یا دوسرا قول یوں سمجھیے، صوفیہ فرماتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے نیکیاں پر اثر نہیں ہوتی بلکہ الٹا ختم ہوتی جاتی ہے، نیکیاں ختم ہوتی جاتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اسے ایک مثال سے یوں سمجھیے کہ ایک آدمی بیمار ہو گیا، بس یہ مثال آپ سن لیں گے پوری تقریر سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک آدمی بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر صاحب میں بیمار ہو گیا، ڈاکٹر نے اس کا مرض چیک کیا، مرض کی تشخیص کی، اسے جانچا اور جانچنے کے بعد میں مرض پکڑ لیا کہ ہاں تمہیں یہ بیماری ہے، دوا کا انتخاب کر دیا، تمہیں یہ دوا لینا ہے۔ کسی طبیب کے پاس، حکیم کے پاس، ڈاکٹر کے پاس آپ جائیے، پہلے چیک کرتا ہے، مرض پکڑ لیتا ہے، اس کے بعد دوا دیتا ہے۔ لیکن جب ڈاکٹر نے دوا دیا تو دینے کے بعد تاکید سے کہا کہ دیکھو اگر تم یہ دوا کھاؤ گے تو تمہیں فائدہ اسی وقت ملے گا جبکہ تم اس دوا کے ساتھ چاول نہیں کھاؤ گے، آلو نہیں کھاؤ گے۔ پرہیز بتاتا ہے مسور کی دال مت کھانا، کیا بولتا ہے ڈاکٹر؟ ہاں بولتا ہے نا، مسور کی دال مت کھانا، کچی پیاز مت کھانا۔ ہومیوپیتھک کی دوا پہ نہیں چلتی کچی پیاز، کافی۔ اب مسور کی دال یہ پرانے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ٹاکے پکا دیتی ہے، اگر کسی کو چیرا لگا، زخم لگا ہے، مسور کی دال سے پک جاتا ہے۔ پرہیز بتاتا ہے ڈاکٹر کہ میری دوا سے اسی وقت فائدہ ہوگا جبکہ تم اس کے اوپر آلو نہیں کھاؤ گے، بیگن نہیں کھاؤ گے، چاول نہیں کھاؤ گے، پرہیز کرو گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب وہ آدمی گھر آئے اور دوا بھی کھائے، بالکل وقت بوقت، صبح کی دوا صبح، دوپہر کی دوپہر، شام کی شام کو، ٹائم سے بالکل دوا کھائے، لیکن پرہیز کچھ بھی نہ کرے۔ ڈاکٹر نے جو بتایا کچھ بھی چیز پرہیز نہ کرے بلکہ سب کھاتا جائے تو وہ آدمی اچھا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ بولیے نہیں ہو سکتا نا؟ تو بس ایسے ہی میرے آقا فرما رکھے ہیں کہ زنا بھی کرے، نماز بھی پڑھے، چوری بھی کرے، تلاوت بھی کرے، جوا بھی کھیلے، روزے بھی رکھے، تو بتاؤ متقی کیسے بن سکتا ہے؟ اگر متقی بننا ہے تو ناجائز اور حرام کاموں کو چھوڑو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرات، ارے زندہ باد، کیا کہنے بہت خوب، زندہ باد، زندہ باد۔ آقا فرماتے ہیں ناجائز اور حرام کاموں کو چھوڑ دو، سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ آج ہر مسلمان سوچتا بھائی میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ میں اتنی دعا مانگتا ہوں، خاص طور پہ نوجوان، اور آج ایک نہیں سینکڑوں حرام کام۔ ہم نے الحمدللہ الثقافت الرضویہ کی طرف سے نشے کے خلاف ایک مہم چلائی ہے، نشہ یعنی موت۔ آئی بات سمجھ میں؟ نشہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ آج نوجوان سینکڑوں برائیوں کے اندر ہے، جوا، شراب،
चोरी, आई बात समझ में, जिनाखोरी, बहुत सारी बुराई, ये तो गुनाह कर ही रहा है और इसके साथ नमाज नहीं पढ़ रहा, ये सबसे बड़ा गुनाह। नमाज का ना पढ़ना ये सबसे बड़ा गुनाह है। मैं नहीं कहता, सूफिया फरमाते, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि चोरी करना गुनाह कबीरा है। गौर से सुनिए ये जुमला और याद करके जाना, चोरी करना गुनाह कबीरा है, जिना करना गुनाह कबीरा है, झूठ बोलना गुनाह कबीरा है, यानी बहुत बड़ा गुनाह है। किसी गैर औरत को देखना बहुत बड़ा गुनाह है ना, झूठ कहना ये बहुत बड़ा गुनाह है, जुआ खेलना बहुत बड़ा गुनाह है, नशा करना बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन इन तमाम गुनाहों से बड़ा गुनाह जानबूझकर नमाज छोड़ना। नमाज छोड़ना जिना से बड़ा गुनाह है, जानबूझ के नमाज छोड़ना चोरी से बड़ा गुनाह है, जानबूझ के नमाज छोड़ना ये झूठ से बड़ा गुनाह है। क्या समझे कि बेनमाजी जानी से बदतर है, बेनमाजी शराबी से बदतर है, बेनमाजी जुआरी से बदतर है, बेनमाजी चोर से बदतर है, बेनमाजी हरामखोर से बदतर है। जो कितने ही गुनाह करता हो हराम काम, उन तमाम से बदतर जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला। छोड़ोगे नमाज? अरे बोलो अल्लाह, आज से मुसलमानों नमाज की अहमियत को पहचानो। आज दिल इतना मुर्दा हो गया कि नमाज छोड़ने पर क्या गुनाह है, कितनी बड़ी सजा है, हम इससे बेखबर। मजालिसुल अबरार की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो जानबूझकर नमाज छोड़ता है वो एक हक़ब तक जहन्नम में जलेगा। एक हक़ब। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह एक हक़ब क्या है? तो आका फरमाते 80 साल। 80 साल। हैरत हो रही है? अभी और ज्यादा होगी, क्योंकि 80 साल दुनिया के नहीं, अल्लाह के 80 साल। ये 80 साल आपके नहीं, अल्लाह के। और अल्लाह के 80 साल कितने जानते हैं? तो आका खुद अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे जब 1000 साल होते हैं तब अल्लाह का एक दिन होता है। जब दुनिया में 1000 साल होते हैं तब अल्लाह का एक दिन होता है। कितना? हमारे यहाँ एक साल में कितने दिन होते हैं? है ना? मैंने 360 जिस किताब की मैं रिवायत बयान कर रहा हूं उसमें 360 शुमार किए। 360 दुनिया के एक साल में 360 दिन। अब मैं दिन अल्लाह के आपको गिनाता हूं। 1000 साल दुनिया के तो अल्लाह का एक दिन, है ना? अब 1000 साल को आप जरब करिए 360 से, तो 3,60,000 साल का, दुनिया के 3,60,000 साल का अल्लाह का एक साल हुआ। कितने हुए? और कितना जलाया जाएगा? 80 साल। जब 3,60,000 साल गुजरेंगे तब अल्लाह का एक साल होगा। और 80 साल ये सिर्फ एक नमाज छोड़ने की सजा, एक नमाज। अब 3,60,000 को आप जरब करिए 80 से, तो उलमा फरमाते हैं कि जो जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ता है वो 2,88,00,000 साल तक जहन्नम की आग में जलेगा। है ताकत इतनी? क्यों जुर्म करते हो? है इतनी हिम्मत कि उसके अजाब को बर्दाश्त कर सको? फिर क्यों नमाजें छोड़कर अपने आप को जहन्नम के हवाले करते हो? मुसलमानों, आज से सच्ची तौबा कर लो कि हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, पाबंदी के साथ नमाज पढ़ेंगे। और जितनी नमाजें हमसे छूट गई हैं वो नमाजें हम इंशाअल्लाह पूरी अदा करेंगे। वादा करके उठो, क्योंकि ऐसी मजलिसें, ऐसी मुबारक जमातें आपको रोज बरोज रखी मिलेगी तौबा करने के लिए। अरे इन्हें साकित जानकर दिल ही दिल में तौबा कर लो, इंशाअल्लाह तौबा की तौफीक अल्लाह देगा और तौबा कबूल फरमाएगा। और जब या रसूलल्लाह
اور ہمارے نوجوان ابھی میں نے کہا نا صبح اٹھتے نہیں ہیں. صبح فجر میں نوجوان نہیں اٹھتے. کیوں نہیں اٹھتے؟ اور جب سے حضرت کے نکلا ہے جیو، بس سب جیو کے سہارے جی رہے ہیں. آپ کے یہاں چلتا ہے کیا جیو؟ ارے مالے مفت دلے بے رحم ایسا یوز کر رہے ہیں. میں نے ایک نوجوان سے پوچھا بھائی تیرے ہاتھ میں تو فری کا نیٹ ہے، کتنا یوز کر لیتا ہے؟ کہا مولانا صاحب 10 GB. پتہ ہی نہیں چلتا. 10 GB. ہم نے کہا ذرا خرید کے تو کر کے بتا. ارے فری کا مال اتنا ہی کھانا چاہیے جتنا بعد میں خرید کے کھا سکے. کیا کہنے ہیں؟ بات سمجھ ہاں، مفت کا مال اتنا ہی کھاؤ، ورنہ زبان پہ ٹیسٹ بیٹھ گیا نا تو اس ٹیسٹ کو پورا کرنے کے لیے پھر کہیں سے بھی دولت سمیٹ ہوگی. میں نے جب ریسرچ کیا کہ بھائی اتنی چین سنیچنگ کیوں ہو رہی ہے، اتنی چوری کیوں بڑھ گئی، گاڑیوں سے پیٹرول غائب، کوئی تو پوری گاڑی غائب کر رہا ہے، چلتی عورت کے گلے سے چین کھینچ لے رہے ہیں، گھروں کے اندر ڈاکے ڈل رہے. وجہ کیا ہے؟ تو کہا جب سے شہر میں نشہ بڑھا ہے، جب سے چرس اور افیم اور گانجا آنا شروع ہوا ہے، تب سے چوریاں بڑھ گئی. ہم نے کبھی نشے کا چوری سے کیا تعلق؟ تو کہا مولانا صاحب بڑا گہرا تعلق ہے. پھر ذہن میں بات آئی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میرے آقا نے کہا نشہ ام الخبائث ہے، کہ ایک نشہ آدمی کو ساری برائیوں میں ڈال دیتا ہے. یہ میرے آقا نے فرمایا کہ نشہ ام الخبائث ہے، ساری برائیوں کی جڑ نشہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ چرس اتنی مہنگی. ہم نے جب مشن چلایا نشہ یعنی موت تو ریسرچ کیا، پتا چلا کہ چرس کی ایک سگریٹ 1000 روپے کی آتی ہے، اور ایک نوجوان دن میں 2 سگریٹ پی رہا ہے. ہم نے کہا بیٹا تیری کمائی کتنی ہے؟ کہا 8000 روپے مہینہ. ہم نے کہا 8000 کما رہا ہو، 60000 نشے میں اڑا رہا ہے، آخر پیسہ آیا کہاں سے؟ جب اور گہرائی میں اترے تو پتا چلا کہ یہ اپنی نشے کی ہوس کو بجھانے کے لیے عورتوں کے منگل سوتر چھین رہا ہے، یہ اپنے نشے کو بجھانے کے لیے گھروں میں ڈاکے ڈال رہا ہے، چوریاں کر رہا ہے. آئی بات سمجھ میں کہ ایک نشہ آدمی کو کتنا ذلیل کر دیتا. اور یہ تو نشے ہے نقصان دہ، بہت زیادہ نقصان دائک، لیکن سب سے خطرناک نشہ جو نوجوانوں کو جھوما ہے وہ انٹرنیٹ کا نشہ ہے، وہ نیٹ کا نشہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، یہ نیٹ کے اوپر میں اناپ شناپ چیزیں دیکھنا. آئی بات سمجھ میں؟ راتوں میں 2-2 بجے تک گھر کے باہر ٹکڑی جما کے بیٹھ جانا، کسی کی آٹو کے اندر بیچارہ آٹو والا پریشان، کسی کی گاڑی کے اندر، کسی کے دروازے کے سامنے، اور 4-4 5-5 نوجوان جھنڈ بنا کے بیٹھتے ہیں اور موبائل میں دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں سب پتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ تمہاری پیشانی کی سلوٹیں بتاتی کہ تم کیا دیکھ رہے ہو، تمہاری پیشانی کا پسینہ بتاتا ہے کہ کیا دیکھ رہے ہو، تمہاری پھیلی ہوئی آنکھ اور بڑھتی ہوئی سانسیں بتاتی کہ تم کیا دیکھ رہے ہو. آئی بات سمجھ میں؟ الحمدللہ ہمارے ساتھ ڈاکٹروں کی پوری جماعت ہے، پوری جماعت. ہمارے ڈاکٹر سے جب ہماری اس پہ ڈسکس ہوئی کہ آخر ڈاکٹر صاحب یہ نوجوانوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے بےہودگی کا، گندی فلموں کا، بے حیا تصویروں کا شوق کیسے لگ گیا اور چھوٹے گا کیسے؟ تو ڈاکٹر کہتا ہے مولانا صاحب کچھ مت کہیے، قوم کے حالات دیکھ کر خون کے آنسو ٹپکتے ہیں کہ آج ہمارے پاس 15 سال 18 سال اور 20 سال کے لڑکے جو بیماریاں لے کر آ رکھے ہیں وہ بیماریاں 50 سال کے بعد لگتی ہیں. سمجھے؟ 50 سال کے بعد آدمی کو جو بیماری لگتی ہے وہ بیماری آج 20 سال کے لڑکے کو لگ گئی، 22 سال کے لڑکے کو لگ گئی. نہیں تو آپ جا کے معلوم کریے ڈاکٹروں سے، ایک 22 سال کا لڑکا جا کے ڈاکٹر سے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب پیشاب کرتا ہوں تو اس کے بعد چکٹ پانی جاتا ہے. اسے طبی زبان میں جریان کہتے ہیں. آخر کیوں ایسا؟ یہ بیماریاں تمہیں کیوں لگ گئی؟ تمہاری مردانگی کمزور کیوں ہو گئی؟ اگر کسی نے تمہیں ذرا سی بھپکی دیا تو سانس پھولنے لگی، کسی نے گھونسا تانا تو تمہارا دم اکھڑنے لگا، ایٹومیٹک کلیجے کے اندر دھڑکن.
بدن سے ہمت ختم، آنکھیں سفید ہو گئی. ارے 22 اور 25 سال کا ہے، تجھے تو بالکل تاڑ کا تاڑ ہمالیہ پہاڑ دکھنا چاہیے. چھاتی چوڑی، آنکھوں میں سرخی، بدن چوڑا مضبوط اور آواز کے اندر مردانگی. لیکن کیا بات ہے؟ اس لیے کیونکہ نوجوان آج خود اپنی جوانی کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہے ہیں. آپ کہو گے کیسے؟ آئی بات سمجھ میں. ایک مجلس عام ہے، خواتین بھی موجود ہے. انشاءاللہ کبھی کسی ہال کے اندر پروگرام رکھنا، ورنہ کل جو بیان ہوا ہے انشاءاللہ میں اس کی آڈیو بھیجوں گا واٹس ایپ کے اوپر میں، اور سب سننا. اس میں تو میں نے کھل کے بیان کیا ہے. ہمارے جو ڈاکٹر سے انہوں نے بھی بیان کیا ہے. آج ہر نوجوان پریشان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم انٹرنیٹ سے گندی اور بیہودہ فلمیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہو، ایک بجے رات تک دیکھتے ہو. اسے کہتے ہیں انگلش میں پورنوگرافی. کیا کہتے ہیں؟ پورنوگرافی، یعنی گندی بیہودہ فلمیں. اس کی ہسٹری کیا ہے جانتے ہیں؟ یہ بیہودہ اور گندی فلمیں کیوں نکالی گئی اور اس کی ایجاد کب سے ہوئی؟ اس کو نکالنے کا سبب کیا جانتے ہیں؟ آج سے صدیوں پہلے تقریباً 1137 عیسوی میں جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی کا آپ نے نام سنا ہے؟ بڑے بہادر، پوری زندگی اسلام کی حفاظت کے لیے گھوڑے کی پیٹھ پہ انہوں نے گزار دی. میدان جنگ ہی ان کا گھرانہ تھا، میدان جنگ ہی ان کا مسکن تھا، گھوڑے کی پیٹھ ہی ان کا گھر، ان کا بیڈ روم تھا، اسی پر آرام کرتے تھے. میں کہتا ہوں نوجوانوں، جب تم بھیڑ لگا کے بیٹھتے ہو، اور اکثر میں نے نوجوانوں کی ٹکڑیاں دیکھی، کچھ یہاں بیٹھے کچھ وہاں بیٹھے، کبھی قریب ہو کر کان لگا کے سنو تو کم وقت بیٹھ کر بیہودہ اور گندی باتیں کر رہے. کبھی کوئی اپنے اسکول کی کسی گزشتہ زمانے کی کسی خاتون کا ذکر کر رہا ہے، کوئی اپنی کلاس فیلو جو لیڈیز تھی اس کی گرل فرینڈ اس کا ذکر کر رہا ہے، کوئی اپنے دوست کی زنا کی داستان بیان کر رہا ہے، کوئی اپنے دوستوں کی عیاشیاں بیان کر رہا ہے، اور کچھ آگے بڑھ کے کچھ فلمی ایکٹروں کی بات کر رہے ہیں، کچھ کرکٹروں کی بات کر رہے ہیں، اور چناؤ کا ماحول آ گیا تو نیتاؤں اور لیڈروں کی بات ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں تم مسلم ہو، مسلمان ہو، جب تم اپنے آپس میں بیٹھے تو تم وہاں پہ صلاح الدین ایوبی کی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ تم محمد ابن قاسم کی داستان بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو تم یوسف بن تاشقین کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ تم حضرت خالد ابن ولید کی بہادری کا چرچا کیوں نہیں کرتے؟ تم حضرت عمر ابن عاص کے مجاہدانہ کارنامے کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ تم طارق ابن زیاد کی ابھرتی ہوئی جوانی کیوں نہیں دیکھتے کہ ایک وہ مرد مجاہد تھا جس نے اسپین کی زمین کے اوپر جب قدم رکھے ہیں تو اپنی کشتیوں کو آگ لگا دیا اور مجاہدوں سے کہا کہ یا تو لڑ کر فتح حاصل کریں گے اور نکی تو یہی پہ اپنی جان قربان کر کے یہی دفن ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، علماء اہل سنت. اے بھائی زندہ باد. کیا کہنے، بہت اچھا. سبحان اللہ. آپ کہیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں. ارے کیوں نہیں پتا؟ بیٹھو اپنے علماء کے قریب، کیا کہنے، آؤ اپنے ائمہ کے نزدیک اور ان سے ذرا داستانیں تو سنو، بزرگوں کی داستانیں. آج بہت مرد بنے پھرتے ہیں، پتہ تمہاری مردانگی کیا ہے؟ ایک ہی جلوے میں ہوا کام تمام، ایک ہی جلوے میں ہوا کام تمام. دل بڑا مرد بنا پھرتا تھا، ایک بار کیا دیکھا تو پیچھے پیچھے گھومنا شروع کر دیا. ابھی میں اس کے اوپر بھی بولوں گا، جی آئی بات سمجھ میں. لیکن ایک وہ مرد تھا محمد ابن قاسم. کیا عمر ہے تمہاری؟ 25 سال، 30 سال، 22 سال. محمد ابن قاسم 15 سال کی عمر میں سپہ سالار بن گئے، 10,000 کا لشکر لے کر سندھ کے اوپر پہنچ گئے. آئی بات سمجھ میں. ایک وہ تھے مجاہد، اپنے اندر وہ جرأت اور حوصلہ پیدا کرو. جب حضرت خالد ابن ولید نے روم کی محاذ پر ایک قلعے کا محاصرہ کیا اور پھر جب میدان جنگ میں رومی لڑنے کے لیے آئے، اس وقت تقریباً حضرت خالد ابن ولید کی عمر 55 سال کی تھی. کتنی؟ 55 سال کا آدمی جوان ہوتا ہے؟ بولیے، بوڑھا ہوتا ہے. رومی پہلوان مقابلے میں آ گیا، نوجوان اونچا پورا بہادر رومی پہلوان، اور آ کے کہتا ہے اے خالد میں تجھ سے لڑوں گا. حضرت خالد ابن ولید بھی بالکل میدان میں اتر گئے تلوار لے کر. وہ جانتا تھا کہ خالد تلوار کا دھنی ہے
کیونکہ اس کے ہاتھ میں سیف کا ہونا کیا کمال ہے. ارے وہ خود ہی سیف اللہ ہے, وہ خود ہی اللہ کی تلوار ہے. پہلوان نے تلوار پھینکی اور خم ٹھوکتے ہوئے کہا کہ اے خالد میں تو تجھ سے کشتی لڑوں گا. حضرت خالد ابن ولید شہسوار تھے, سپہ سالار تھے, تلوار کے دھنی تھے, لیکن فنے کشتی یہ تو آپ اس کے ماہر نہیں تھے. لیکن آپ نے بھی تلوار ڈالی اور آپ نے پہلوان کو للکارا. اونچا پورا بہادر جوان پہلوان 55 سال کے بوڑھے حضرت خالد ابن ولید, اور جب میدان میں پہنچے ہیں تو انہیں یہ بھی نہیں خبر کہ آخر پہلوانی کی کیسے جاتی ہے, کشتی کی ابتدا ہوتی کیسی ہے, پہلوان ہاتھ کیسے پکڑتے ہیں, پہلوان جھکتے کیسے ہیں. بس حضرت خالد ابن ولید سیدھے سیدھے گئے اور اس پہلوان کو اپنے بازوؤں کے اندر پکڑ لیا. اور جب پکڑا ہے تو پہلوان جھٹ پٹانے لگا. تاریخ شاہد ہے حضرت خالد ابن ولید نے اپنے ہاتھوں کو ایسا جھٹکا دیا ہے کہ ایک ہی جھٹکے میں اس بہادر پہلوان کی پسلیوں کو توڑ دیا. واہ کیا کہیں, اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد. ہم نے جہاں پہ بھی تاریخ میں اس کا جائزہ اور اس واقعے پر تبصرہ پڑھا ہے تو سب نے یہی کہا کہ یہ جسمانی طاقت نہیں تھی, یہ روحانی طاقت تھی, یہ ان کے ایمان کی طاقت تھی, یہ ان کے عقیدے کی طاقت تھی, یہ ان کے تقوی کی طاقت تھی, یہ ان کے نگاہوں کی پاکیزگی کی طاقت تھی, یہ ان کے دل کی شرافت کی طاقت تھی, یہ ان کے مزاج کی نفاست کی طاقت تھی. کہ جب مرد مومن متقی پرہیزگار بنتا ہے تو اللہ ایسی کی روحانی قوتوں سے اس کی مدد کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. خالد ابن ولید کے دور میں اللہ نے مسلمانوں کو وہ عروج و ارتقا دیا کہ پوری صلیبی دنیا پر فتح حاصل کرنے لگے. یہاں تک کہ بیت المقدس سے بھی حضرت خالد ابن ولید نے صلیبیوں کو, عیسائیوں کو باہر کر دیا. نصرانی بڑے پریشان, آخر ان کے اوپر غلبہ کیسے پائیں. باقاعدہ میٹنگ بیٹھی, غور سے سنو نوجوان. روم کی زمین پر یورپ میں میٹنگ بیٹھی. اس وقت ان کا راجا تھا رونالڈ اس کا نام ہے, یہ راجا تھا ان کا. اس نے ایک بہت بڑی میٹنگ بیٹھایا اور میٹنگ میں تبصرہ چلا آخر کیا بات ہے کہ مسلمان ہر میدان میں فاتح ہوتے ہیں, کم ہو تو وہی جیتے, ہتھیار ان کے کم ہو تب بھی وہ جیتے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے نوجوانوں کے سینوں کے اوپر, اکثر کے سینوں کے اوپر کوئی لوہے کا کپڑا نہیں ہوتا, سروں کے اوپر لوہے کی ٹوپی نہیں ہوتی, لیکن وہ کس جذبے سے لڑتے ہیں کہ اگر 1 لاکھ بھی ہو تو 10 لاکھ کو شکست دے دیتے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس کا ایک مشیر تھا اہرمن, ہے نا, اس کا نام تھا اہرمن, تو نہیں ہرمن غالباً اس کا نام تھا, ہرمن اس کا نام تھا. تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ جانتے ہیں کہ مسلمان ہر میدان میں جیتتے کیوں ہیں, ان کی فتح کیوں ہوتی ہے, اور ہمارے سپاہی کیوں ہارتے ہیں؟ تو کہا بتاؤ تو کہتا ہے کہ جب جنگ ختم ہوتی ہے تو مسلمان اپنے خیموں کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, راتوں میں سجدے کرتے ہیں, کل کی لڑائی میں فتح کی دعا مانگتے ہیں, اور ہمارے سپاہی جب لڑکے آتے ہیں تو رات بھر زنا کی محفلیں گرم کرتے ہیں, شراب کے پیالے چھلکاتے ہیں اور خواب خرگوش میں پڑے رہتے ہیں, زنا کرتے ہیں, شراب پیتے عیاشی میں. اور ایک وہ قوم کی جس کا کردار مجروح ہو جائے, جو زانی اور شرابی ہو جائے, وہ قوم کبھی ایسے پارسا لوگوں سے جیت نہیں سکتی. اس لیے کیونکہ مسلمانوں کے اندر ایک دنیا آباد ہے جس دنیا کو وہ ایمان کہتے ہیں. یہی ان کا ایمان ہے جو انہیں شراب نہیں پینے دیتا, یہی ان کا ایمان ہے جو انہیں زنا نہیں کرنے دیتا, یہی ان کا ایمان ہے جو کسی غیر عورت کی طرف نگاہ اٹھانے نہیں دیتا, یہی ان کا ایمان ہے جو انہیں ہر میدان میں فاتح بناتا ہے اور دشمنوں کو ان کے سامنے جھکا دیتا. بات آئی سمجھ میں؟ اب راجا کہتا ہے, رونالڈ کہتا ہے کہ ان کے ایمان کو ختم کیسے کیا جائے, ایمان کی طاقت کو کیسے ان کے سلب کیا جائے. تو پھر ہرمن نے ایک مشورہ دیا, بڑا زہریلا, تاریخ کا بڑا گھناؤنا مشورہ. اس نے کہا کہ کسی کے بھی عقائد کو مجروح کرنا ہو, بالخصوص مسلمانوں کے نظریات کو کمزور کرنا ہو, تو ان کے اندر جنسی بھوک پیدا کی جائے, جنسی بھوک.
تو رونالڈ کہتا ہے کہ اے ہرمن تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم نے اس سے پہلے اپنی کئی جوان لڑکیاں ان کے سپاہیوں کے بیچ میں چھوڑی ہے، لیکن انہوں نے کبھی ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھی، بلکہ الٹا مسلمانوں کا کردار دیکھ کر سلیبی لڑکیاں مسلمان ہو گئی۔ ایسا کردار تھا تمہارا۔ تو وہ کہتا ہے کہ حضرت میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لڑکیوں کو پہنچا دو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنسی خیالات پیدا کیے جائیں، کیونکہ مسلمان اس وقت تک زنا کے قریب نہیں آئیں گے جب تک کہ اس کا خیال دماغ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ کیونکہ میں نے مسلمان نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ یہ سپاہی اپنی بیوی کے علاوہ کبھی کسی عورت کے اوپر غیر عورت کے اوپر غلط نظر نہیں ڈالتے۔ یہ مسلمان اپنی بیوی کے علاوہ کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگاتے، کبھی بد نگاہی نہیں کرتے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو ہرمن نے کہا آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو پھر اس نے بڑا بھیانک مشورہ دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اچھے اچھے آرٹسٹ کو جمع کیا جائے۔ اس زمانے میں کاغذ اور یہ پریس نہیں تھی، کپڑوں کے اوپر گندی اور بیہودہ تصاویر بنائی جائے، مرد عورت کی بدکاری کرتی ہوئی تصویر، کیا کہتے ہیں اسے؟ بولیے نا، پورنوگرافی اسی کو بولتے نا پورنوگرافی۔ ہاں، سب سے پہلے مسلمانوں کے کردار کو مجروح کرنے کے لیے، نوجوانوں کے ایمان کو مٹانے کے لیے پورنوگرافی کا ایجاد ہوا۔ کپڑے کے اوپر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کو خبر دی گئی کہ حضرت رات رات تک سپاہی اپنے خیموں سے غائب رہتے ہیں، پتہ نہیں کہاں جاتے اور صبح صبح آتے ہیں، الگ ان کا انداز ہوتا ہے، اور خیمے میں ہم سن رہے ہیں کہ بڑی بیہودہ اور گندی باتیں چل رہی ہیں، نوجوان آپس میں گندی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے رات میں لباس بدلا، اپنا سادہ لباس پہنا، اور پھر آپ نے ان سپاہیوں کا تعاقب کیا، پیچھے پیچھے چلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ خیمہ لگا ہوا، اور اس خیمے میں بظاہر تو مسلمان کچھ ہے نظر آ رہے ہیں، سپاہی اندر چلے گئے، پیچھے سے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی تھوڑی دیر کے بعد میں جب داخل ہوئے اور بالکل خیمے میں اندر، اور جیسی گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان سپاہیوں کے ہاتھ میں گندی اور ننگی تصویریں ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ یا اللہ کیا حال ہو گیا اس قوم کا۔ اور پھر آپ کو خبر ملی کہ حلب کے اندر قباہ خانے کھل گئے، موصول کے اندر ایسے خیمے لگا کر لوگ ہے نا، تھیٹر، آج جو تھیٹر چل رہے ہیں نا، اس زمانے میں پیسہ لے کر گندی فلمیں دکھاتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اپنی محاذ کو روک دو، جنگی مہم کو روک دو، اب آگے حملہ نہیں کریں گے، پہلے اس کام کے خلاف جنگ کیا جائے گا۔ اگر یہ کام، یہ گندی چیز ہماری فوج کے اندر رکھی تو کیا میں ان بزدلوں کو لے کر جنگ لڑوں گا؟ میں ان نکموں کو لے کر اپنے فتح کے خواب دیکھوں گا؟ کیا میں ان ناکارہ، ہوس پرست اور گندے لوگوں کو میدان جہاد میں اتاروں گا؟ اللہ 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 اللہ، جس کا ذہن گندا ہو جائے اس کا پورا وجود گندا ہو جائے، وہ نوجوان کسی قابل نہیں رہتا، دھیرے دھیرے اس کی جوانی پجھرتی رہتی ہے، اب وہ اس قابل بھی نہیں کہ کسی سے آنکھ ملا کے بات کرے۔ ایسا نوجوان جو اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی کو برباد کرتا ہے، لوگوں کے بیچ میں بیٹھنے سے شرماتا ہے، آنکھ ملا کر بات کرنے سے گھبراتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو نوجوانوں، خدا کے لیے اگر کسی کے اندر یہ عادت ہو، کوئی ان برے کاموں میں مبتلا ہو، تو آج سچی توبہ کر لے کہ ہم گندی فلمیں نہیں دیکھیں گے، بیہودہ اور گندی کہانی نہیں پڑھیں گے، گندے دوستوں کے بیچ میں نہیں بیٹھیں گے، نہ گندی محفلوں میں جائیں گے، بلکہ ہم جلدی گھر میں ہو جائیں گے۔ میں ماں باپ سے کہتا ہوں تم کو خبر نہیں؟ کیا تم کو نہیں پتا تمہاری اولاد کیا کر رہی ہے؟ تم کہو گی نہیں جی ہمیں تو نہیں پتا۔ کیسے نہیں پتا؟ جب تمہارا بچہ رات میں 2-2 بجے گھر میں آ رہا ہے، تم نے اس کا کان پکڑ کے پوچھا کیوں نہیں کہ کہاں تھا؟ جی، جب اس کے کام کی چھٹی تھی، دن بھر گھر سے غائب رہا، تو تم نے پوچھا کیوں نہیں کہ تو کہاں تھا؟ ہو سکتا ہے وہ شرابیوں کے بیچ میں بیٹھا ہو، زنا خانے پہ زنا کرنے گیا ہو، جواریوں کے اڈے پہ بیٹھ کے جوا کھیل رہا ہو، کہیں بیٹھ کے گانجا کھینچ رہا ہو۔ ممکن ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑی ذمہ داری ماں باپ کی ہے، کیونکہ تم نے ہی دلایا ہے موبائل،
اور تم ہی دیتے ہو ریچارج کے لیے پیسے. آئی بات سمجھ میں؟ آج اگر تمہارے بچے گندی فلمیں دیکھتے ہیں تو اس کے قصوروار تم ہو کہ تم نے انہیں اتنا مہنگا موبائل دلایا. آئی بات سمجھ میں؟ اور نوجوانوں آج توبہ کر لو کہ ہم ایسی فلمیں نہیں دیکھیں گے, ایسی کوئی چیز اپنے موبائل کے اندر بالکل. اور اگر تم نہیں چھوڑ سکتے یہ چیزیں تو ایسا موبائل ہی مت رکھو, پھینک دو موبائل. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ نہ موبائل رہے گا نہ اس کی رغبت رہے گی. جب اسلام میں شراب حرام ہوئی تھی نا, ابتدا میں سرکار نے کہا شراب حرام ہے, تو عرب میں 4 برتن تھے جس میں شراب رکھی جاتی تھی, الگ الگ 4 برتن. تو سرکار نے ابتدا میں برتن سے بھی روک دیا کہ اب یہ برتن کا استعمال بھی مت کرو. اسٹارٹنگ میں برتن سے بھی روک دیا کہ بالکل اس کا بھی استعمال نہیں. کیوں؟ کیونکہ جب برتن نہیں رہے گا تو شراب کی رغبت نہیں رہے گی. ہو سکتا ہے وہ برتن اٹھائے تو خیال آ جائے یار کاش کے شراب ہوتی, تو آقا نے برتن ہی پھینکوا دیا. تو ایسی نوجوانوں تم ایسے موبائل ہی بیچ ڈالو. ہاتھ میں موبائل نہیں رہیں گے تو دل میں حسرت نہیں رہے گی. اگر ہاتھ میں موبائل رہے گا تو یار میں نے کہاں توبہ کر لیا, چلو ایک بار دیکھ ہی لیتا. بات سمجھ میں؟ کیا کہنے تو بالکل موبائل بیچ دو, کوئی ضرورت نہیں ایسے موبائل کی. آئی بات سمجھ میں؟ اور اس فحاشی سے باہر نکلو. ارے دنیا بہت بڑی ہے, اسی چیز کا نام دنیا نہیں ہے. دن رات وہی جو دیکھ رہا 2 دن تک اسی کا تصور. آئی بات سمجھ میں؟ اور خاص طور پہ نوجوانوں اپنے دل کی حفاظت کرو. ہاں, علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے نا, لمعات جامی. اس کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ نے جب باڈی بدن بنایا تو 2 آنکھیں رکھی, 2 کان رکھے, 2 ہاتھ رکھے, 2 پیر رکھے, 2 کڈنی اور 2 پھیپڑے اور 2 گردے رکھے, لیکن دل ایک ہی رکھا. دل ایک ہی رکھا. ہاں, کیوں رکھا؟ آنکھ دوسروں کے لیے, ہاتھ دوسروں کے لیے, پیر دوسروں کے لیے, کہ انہیں دوسروں کے کام میں جتنا کرنا ہے کر لے, لیکن اے بندے دل میرے لیے. دل ایک اللہ نے رکھا صرف اپنے لیے کہ دل میں میری ہی محبت ہو. آئی بات سمجھ میں؟ اب کسی اور کو جگہ مت دینا. دیں گے تو نہیں, دیں گے تو نہیں کسی ایک کو. کسی ایک کو حضرت, کئی ایک کو. صبح الگ تو شام کو الگ, صبح کسی سے اپائنٹمنٹ تو شام کو کسی اور سے. اور پھر وہ کہہ رہی بھائی ادھر سے چلو, کہا نہیں ادھر سے. کہا کیوں نہیں ادھر سے؟ کہا کیوں؟ ارے ایک کا قرض لے لے گا. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسری ادھر ہی رہتی, دیکھ لے گی. سمجھے نوجوانوں؟ ہاں, سب خبر ہے. چھوڑو یہ ساری چیزیں, انتہائی ذلیل گندی. اور یہ بدنگاہی انشاءاللہ میں کسی موقع پر آیا حضرت تو بدنگاہی کے اوپر میں بیان کروں گا. نیٹ کے اوپر اس فقیر کا ایک پروگرام بھی ہے, بدنگاہی کی تباہی. اسی کے اوپر بدنگاہی کی تباہی. چھونا تو بہت بڑی بات. آئی بات سمجھ میں؟ آگے کچھ اور کام کر لینا بہت بڑی بات. ارے صرف بدنگاہی گندی نیت سے دیکھنے پر ہی اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی سزا تم نہیں بھگت سکتے کسی غیر عورت کو دیکھنے پر. آئی بات سمجھ میں؟ اگر کسی نوجوان کے اندر یہ بری عادت ہو, آئی بات سمجھ میں, میں تو اسے سڑک چھاپ حرکت کہتا ہوں, کیونکہ ایمان والا سچا پکا مسلمان اور مضبوط نوجوان کبھی یہ چکر میں نہیں پڑتا. اور نوجوانوں تم بڑے بھولے ہو, کیونکہ میں نے دیکھا اس معاملے میں مرد اناڑی ہوتا ہے. ہاں, مرد اناڑی ہوتا ہے, وہ کتنا ہی اپنے آپ کو باز اور شکرا سمجھے لیکن ایک چڑیا سماعت کھا جاتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں, کچھ نہیں تم سمجھ پاتے ہو, اور کوئی بھی تمہیں کھیل لیتا ہے. بالکل. آئی بات سمجھ میں؟ کسی کی طرف نگاہ نہ اٹھانا, نہ نظر کرنا. ہم نے جب یہ بیان کیا تو ایک نوجوان آیا اور آ کے کہتا ہے کہ مولانا صاحب کلیئر. اس دن تو کئی لوگوں نے حضرت کھل کے بتایا, ہمارے ڈاکٹروں کے نمبر لیے کہ ہمیں یہ پرابلم ہے, آپ نمبر دیجئے, ہم آپ کے پاس آئیں گے. ایک آ کے کہتا ہے کہ اگر لڑکیوں کی طرف دیکھنے کی عادت ہو, عشق بازی کی عادت ہو تو کیسے چھڑائی جائے. تو میرے ذہن میں سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت ایک واقعہ نقل کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ واقعہ ذہن میں آ گیا اور میں نے اس سے کہا کہ تو بدنگاہی سے, لڑکیوں کے تصور سے اور عشق بازی سے بچنا چاہتا ہے
تو پہلے کسی سچے پیر سے مرید ہو جا. ارے زندہ باد، کیا کہنے، واہ 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 واہ، ارے زندہ باد، کیا کہنے، واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، خلیفہ حضور تاج الشریعہ. لباب کیا کہنے، میں نے کہا سچے پیر سے مرید ہو جا، اور جب کبھی کسی لڑکی کا خیال آئے تو فوراً تصور ہٹا کر اپنے پیر کا تصور سامنے کر لے، اپنے شیخ کا خیال سامنے لا لے. کا کیا دلیل؟ حضرت سید احمد سلجماسی رحمت اللہ علیہ راستے سے جا رہے تھے، اچانک کسی غیر عورت کے اوپر نگاہ پڑ گئی. جیسی پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بازو میں آپ کے پیر و مرشد حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے احمد کیا کر رہے ہو، نگاہ ہٹا. کیا کہیں، سبحان اللہ. شہزادہ غوث اعظم اولاد مولا علی، پیر طریقت رہبر راہ شریعت، انتخاب تاج الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، آل نبی اولاد علی، مخدوم المشائخ، شیخ طریقت، پیر طریقت، جامع معقولات و منقولات، تقیۃ السلف، عمدۃ الخلف، حضرت علامہ مولانا شاہ سید عبد القادر صاحب قبلہ کی آمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. شہزادہ غوث اعظم، شہزادہ حضرت اللہ مولانا خطیب اہل سنت، ناصر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت اللہ مولانا محمود صاحب قبلہ ہیں، غالباً مولانا محمود صاحب ہیں. بس تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تعالی شہزادہ غوث اعظم کی آمد ہونے والی ہے. آپ بیٹھیں. یہ ہمارے مہمان خصوصی مقرر ذیشان فصیح اللسان حجت الکلام بلیغ البیان حضرت اللہ مولانا محمود صاحب قبلہ کی آمد ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت سارے لوگوں کو کھڑے ہونے کا فائدہ ملا اور دیکھو کیسے باہر نکل رہے ہیں. ارے بھائی جا رہے ہیں توبہ کر کے جانا. اور ابھی اولاد غوث اعظم الحمدللہ حضرت علامہ عبد القادر صاحب قبلہ تشریف لانے والے ہیں. بڑی معتبر شخصیت ہے، خانوادہ رسالت سے ہے، اور الحمدللہ علاقہ خاندیش میں، مراٹھواڑہ خاندیش میں بہت خدمات حضرت کی. میں جب اس علاقے کے دورے میں جاتا ہوں تو خاندیش کے کئی علاقوں میں حضرت علامہ عبد القادر صاحب کی سرپرستی میں مدرسے چل رہے ہیں. کئی علاقوں میں خاندیش کے بہت بڑا کام. یہ تو سمجھیے خوش نصیبی ہے کہ حضرت نے اتنی دور وقت دے دیا، ورنہ وہاں کے لوگوں کا خود کہنا ہے کہ حضرت کو یہیں سے فرصت نہیں ملتی. پورا مراٹھواڑہ، خاندیش، سورت، گجرات، ان علاقوں میں ان کے دورے ہوتے ہیں. ابھی انشاءاللہ حضرت تشریف لائیں گے، آپ ان کے نورانی چہرے کی زیارت کریں گے. حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ بازو میں کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے سید احمد یہ کیا کر رہے ہو؟ تو فوراً نگاہ جھک گئی ہے نا. تو ان کے پیر و مرشد روحانی طور پر آئے تھے. اور الحمدللہ ابھی آپ نے سنا شاعر اسلام سے کہ پیر تو بہت ہے لیکن قسم خدا کی سرکار تاج الشریعہ کا جواب ہے. کیا کہنے، میں نے دیکھا ہے کہ آدمی کی ہمت ہی نہیں ہوتی ہے کہ بالکل نگاہ سے نگاہ ملا کر یہ حضرت کے چہرے پہ نگاہ گاڑ کے دیکھے. آپ نے دیکھا حضرت کو؟ دیکھا ہے کیا؟ کس کس نے دیکھا بھائی؟ اتنے لوگوں نے دیکھا. بڑے حسین، خوبصورت. اور میں نے تو دیکھا ہے کہ بڑی مشکل سے حضرت کی تصویر چھپتی ہے، لیکن چھپ جائے تو پھر چھوٹتی نہیں ہے. میں نے تو بڑے قریب سے دیکھا ہے، کئی مرتبہ دیکھا ہے، ہاتھ میں ہاتھ دیا حضرت. ایسے حسین. ابھی آپ قاری صاحب سے سن رہے تھے، بستی بستی قریہ قریہ، تاج الشریعہ تاج الشریعہ. تو بستی یعنی ہوتا ہے علاقہ، قریہ یعنی گاؤں. یہ بستی بستی قریہ قریہ یہ حقیقت ہے. حقیقت یہ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، میں کسی کی سن کے نہیں، اپنا تجربہ. کہ جب ہم الثقافت رضویہ کا دورہ لے کے نکلتے ہیں، ہر اتوار کو ہماری تنظیم کا دورہ نکلتا ہے ناگپور سے تقریباً 150 سے 200 کلومیٹر کے اندر. تو ہم چھوٹے چھوٹے دیہات، اور ایسا نہیں کہ کوئی ہمیں کہتا ہے کہ یہاں بس ہم کہیں پہ بھی گھس جاتے، جو گاؤں نظر آیا بھائی گاؤں ہے، مسجد ہے،
سیدھے گھس گئے مسجد میں، دیکھتے ہیں کس کی ہے، سنی کی ہے یا وہابی کی ہے۔ سنی کی ہے تو کتنے سنی یہاں پہ، جماعتی تو نہیں آتے، دورے تو نہیں لگتے ان کے، پورا ہمارے پاس رجسٹر میں ریکارڈ موجود ہے۔ ہم خود ہی جا کر کمیٹی والے کون ہیں، امام صاحب کون ہے، باقاعدہ انہیں بلاتے، میٹنگ کرتے، اور میں تو ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ بھائی کسی سے مرید ہو کہ نہیں؟ کیا کہیں کیا کہیں حافظ صاحب اتنے اندر کا علاقہ، میں نے کہا بھائی مرید ہے کہ نہیں، تو گاؤں والے کہتے کیوں نہیں، ہم نے کہا کس سے ہو، کہ تاج الشریعت۔ میں نے کہا کہ قسم خدا کی بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعت تاج الشریعت، یہ مقبولیت ہے من جانب اللہ، ہے نا۔ اور ایک جملہ اور آپ نے سنا، علم کا ساغر علم کا دریا، کیا کہنے، اللہ اکبر یا رسول زندہ باد، تاج الشریعت تاج الشریعت، سبحان اللہ۔ تاج الشریعت تاج الشریعت، سبحان اللہ تاج الشریعت۔ مدینہ شریف میں، ہے نا، مکہ شریف سے تقریباً 20 میل کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے نا، ایک قبیلہ آباد ہے جو قبیلے بنی ابی شیبہ کہلاتا ہے، بنی ابی شیبہ، اور یہ وہ قبیلہ ہے کہ جن کے پاس کعبے کی چابی رہتی ہے نا، اور اس خاندان کے کچھ لوگ سرکار حضور تاج الشریعہ کے مرید بھی ہیں۔ حضرت تشریف لے گئے تھے نا کعبے میں، خانہ کعبہ میں، تو حضرت نے اسی قبیلے کی دعوت پر، کیونکہ یہ سنی ہے، کیا کہیں وفادار مصطفیٰ، اسی قبیلے کے افراد کی دعوت پر حضرت کعبے میں تشریف لے گئے تھے، اور یہ بڑے پکے بالکل سنی ہے، اور سرکار تاج الشریعہ کے مرید ہیں بہت سارے۔ تو ایک مرتبہ جب حضرت تشریف لے گئے تو ایک شخص کہتا ہے، ہاں یہ تو بالکل غلط ہے، ابھی اٹھی تھی شاید یہ بات، کچھ سننے میں آئی تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو حکومت ہے وہابیوں کی، غیر مقلدوں کی، انہوں نے بلایا تھا، تو سرکار تاج الشریعہ نے خود کہا ہے اپنی ایک کلپ کے اندر کہ نہیں میں نجدیوں کی دعوت پہ نہیں گیا۔ جی کیا کہنے، کیسے جا سکتے جی، کیسے جا سکتے ہیں، کس کے پوتے ہیں، ارے ان کے جن کا فرمان ہے وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چار جوئی کا وار ہے، کہ یہ وار وار سے پار۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، بستی بستی کریا کریا، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، ان کے پوتے ہیں جن کا فرمان ہے دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، غیظ میں چل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ تو سرکار حضور تاج الشریعہ جب تشریف لے گئے تو قبیلہ بنی ابی شیبہ کا ایک شخص کہتا ہے کہ حضرات ایک سوال میرے دماغ میں کئی دنوں سے گھوم رہا ہے، کئی مفتیوں سے پوچھ لیا لیکن جواب نہیں ملا، آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بڑے بڑے مفتیوں کے سامنے میں نے یہ سوال رکھا۔ حضرت فرماتے بھئی کیا سوال ہے؟ تو کہتا حضرت کہ یہ جو حدیث ہے بخاری شریف کتاب الجمعہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب ابو لہب مرا، ابو لہب مرا تو اس کے خاندان میں سے کسی نے اسے خواب میں دیکھا، پوچھا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ اللہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا، لیکن پیر کے دن میں نے اپنی باندی سویبہ کو آزاد کیا تھا، تو اس کی وجہ سے مجھے اس انگلی سے پانی پینے ملتا ہے، کیونکہ اس اشارے سے آزاد کیا تھا اس انگلی کے، اور پیر کے دن عذاب میں کچھ کمی ہو جاتی ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ حضور سرکار تاج الشریعہ یہ حدیث غلط ہے، یہ حدیث موضوع ہے، میں نہیں مانتا۔ کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہا اس لیے کیونکہ قرآن کے خلاف ہے۔ احادیث کریمہ کے جو مراتب ہے کہ نہیں، یہ حدیث صحیح ہے، یہ صحیح لی ذاتی ہے، صحیح لی غیری ہے، پھر حسن لی ذاتی، حسن لی غیری ہے، پھر ضعیف ہے نا، اور پھر اس کے اندر میں الگ الگ ذوف ہے، بعض ذوف شدید، بعض ذوف خفیف، ایسی 6-7 قسمیں حدیث کی۔ تو کہا یہ حدیث